ناظرین السلام علیکم، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پاکستان پر G20 چھوٹی کانفرنس میں سخت تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں ایک ہی ملک ہے جو دہشت گردی کے ایجنٹوں کو پھیلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردی کی سرپرستی کرتے ہیں انہیں الگ تھلگ کر دینا چاہیے، ان پر تحدیدات عائد کرنی چاہیے، انعامات نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے کرپشن اور کالے دھن سے مقابلے کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ مؤثر معاشی حکمرانی کی کلید ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے G20 قائدین سے خواہش کی کہ معاشی خاطیوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا صفایا کر دیا جائے، غیر مشروط انداز میں رقومات کی غیر قانونی منتقلی کے خاطیوں کو متعلقہ ممالک کی تحویل میں دینا یقینی بنایا جائے اور بدعنوان افراد کی پردہ پوشی کے لیے حد سے زیادہ بینکنگ خفیہ نوعیت ختم کی جائے۔ مشرقی چین کے شہر میں منعقدہ G20 چھوٹی کانفرنس کے دوسرے دن خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ بدعنوانی، کالا دھن اور ٹیکس چوری کا مقابلہ مؤثر معاشی حکمرانی کی کلید ہے۔ ذاکر نائک کی NGO کے لائسنس کی تجدید کے سلسلے میں معطل جوائنٹ سیکرٹری G.K. دیودی کی تائید کرتے ہوئے 4 سینئر IAS عہدیداروں نے مرکزی معتمد داخلہ راجیو مہرشی سے ملاقات کر کے کہا کہ ان کے جونیئرز کی جانب سے ان کی مبینہ کوتاہیوں کے خلاف کارروائی سے دیانتدار عہدیداروں کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ سخت سلوک کیا جا رہا ہے۔ جوائنٹ سیکرٹری کمار آلوک نے مہرشی سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیودی کامیابی سے ٹورسٹ ویزا پروگرام ہندوستانی نژاد افراد کے غیر ملکی شہری ہونے پر ان کے کارڈز کے انضمام کے سلسلے میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ ریاست میں مسلم برادری کے ساتھ مستحکم تعلقات کو یقینی بنانے کی ایک سوچی سمجھی کوشش کے طور پر راشٹریہ سیوم سیوک RSS کی کیرلا یونٹ کی جانب سے صرف مسلمانوں کی ایک تنظیم راشٹریہ مسلم منچ قائم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ یہ تنظیم RSS کی طرز پر کام کرے گی۔ RSS کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ راشٹریہ مسلم منچ کے قیام کی کوششوں میں تیزی لائی جائے، کیونکہ اسے احساس ہونے لگا ہے کہ ریاست میں اس کی سیاسی حریفوں LDF اور UDF کے پروپیگنڈے سے جو اس کی منفی امیج بنی ہے، اسے بہتر بنانے اسے مسلم برادری کی تائید حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ اس طرح کے پروپیگنڈا کا جواب دیا جا سکے۔ حالانکہ راشٹریہ مسلم منچ کی شمالی ریاستوں میں گزشتہ چند برسوں سے سرگرم ہے، لیکن کیرلا میں اب تک اس تنظیم کے قیام کے لیے خاطر خواہ کوششیں نہیں ہوئی تھیں۔ مکہ مکرمہ میں شدید گرمی کے باعث تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے عازمین حج کی طبیعت خراب ہونے کے واقعات پیش آئے ہیں، تاہم انڈین حج مشن اور خادم الحجاج کی جانب سے فوری طبی امداد فراہم کر کے انہیں حج کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسی دوران جوگی پیٹ ضلع میدک کی ایک خاتون کا آپریشن کیا گیا اور وہ النور ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ 76 سالہ ظہیر النساء جو عزیزیہ زمرے کے تحت اپنے نواسے شمشیر بیگ کے ساتھ روانہ ہوئی ہیں، وہ نیند میں پلنگ سے گر پڑی اور ان کے کلہے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ النور ہاسپٹل میں ان کا آپریشن کیا گیا اور وہ روبہ صحت ہے۔ ظہیر النساء کا کوڈ نمبر TSR 60952 ہے اور وہ بلڈنگ نمبر 188 میں مقیم ہے۔ اسپیشل آفیسر حج کمیٹی پروفیسر S. شکور نے خادم الحجاج سے محترمہ ظہیر النساء کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے نئے اضلاع کی تشکیل میں رکاوٹ پیدا کرنے کے خلاف اپوزیشن کو سخت انتباہ دیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ نئے اضلاع کی تشکیل میں مکمل شفافیت سے کام لیا گیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ بہتر حکمرانی کے لیے نئے اضلاع کی تشکیل کے حق میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرنے کانگریس اور تلگو دیشم کی کوششوں کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ولیمہ تقریب میں رات 1:30 گئے باجا بجانے پر شادی خانے کے انتظامیہ کے اعتراض پر شرکا تقریب نے توڑ پھوڑ و ہنگامہ آرائی کی۔ یہ واقعہ کل رات چنان گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ مبارک فنکشن ہال میں ولیمہ تقریب میں 12 بجے رات کے بعد دولہے کے لیے ہار لانے و باجا بجانے پر انتظامیہ نے اعتراض کیا، جس کے نتیجے میں برہم افراد نے شادی خانے کے دفتر پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کی۔ سب انسپکٹر چنان گٹا کے لکشمیا نے بتایا کہ عبداللہ بن طریف، صالح بن طریف اور کالا آصف نے حملہ کر کے شادی خانے میں موجود افراد کو زخمی کر دیا اور توڑ پھوڑ کی۔ پولیس نے مذکورہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ عبداللہ بن طریف اور صالح بن طریف پرانے شہر کے بعض مقامات پر کسی قسم کے وارداتوں میں ملوث ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نظام رباط کے ذریعے سابق ریاست حیدرآباد کے عازمین حج کی خدمت میرے لیے ایک اعزاز اور خوش قسمتی ہے۔ 1996 میں ناظر رباط کی حیثیت سے حکومت سعودی عرب کی جانب سے تقرر کے بعد جناب حسین محمد الشریف نے تقریباً 1 لاکھ عازمین حج و عمرہ کی خدمت انجام دی ہے، جو کسی ریکارڈ سے کم نہیں۔
ان سے قبل جناب شریف محمد ایڈوکیٹ نے 25 برس تک ناظر رباط کی حیثیت سے فرائض انجام دیے تھے اور ان کے فرزند اس تسلسل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جاریہ سال ناظر رباط نے عازمین حج کے قیام کے لیے 2 عمارتیں حاصل کی ہیں، جن میں نہ صرف مفت قیام کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے بلکہ طعام اور دیگر سہولتیں بھی مفت فراہم کی گئی ہے۔ ناظر رباط نے رمضان اور دیگر ایام میں عازمین عمرہ کی سہولت کے لیے آن لائن سسٹم کو متعارف کیا، جس کے ذریعے انہیں فوری طور پر اجازت نامہ دیا گیا اور انہیں اوقاف کمیٹی سے رجوع ہو کر اجازت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے سابق ریاست حیدرآباد 21 اضلاع کے عازمین کے لیے اپنی خدمات کو برقرار رکھا ہے۔ جاریہ سال آن لائن قرعہ اندازی کے ذریعے رباط میں قیام کے لیے عازمین کا انتخاب عمل میں آیا۔ عزیزیہ میں درخواست دینے والے عازمین کو رباط میں قیام کے لیے علیحدہ درخواست دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حکومت کی جانب سے ریاست گیر سطح پر تالابوں کی بازیافت اور انہیں دوبارہ سیر آب کرنے کے لیے چلائے جا رہے مشن کاکتیہ کے دوران شہر حیدرآباد میں خشک ہو رہے تالابوں کی فہرست میں 3 تالابوں کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جن میں پرانے شہر کے علاقے بنڈلا گڑے میں واقع پیران چیروو، امبرپیٹ میں واقع بکتما کنٹا اور چنگی چرلا چیروو رنگا ریڈی شامل ہے۔ ان تالابوں کے اطراف میں ہونے والے قبضہ جات اور تعمیرات کے سبب یہ تالاب خشک ہو چکے ہیں، لیکن ان تالابوں میں جو پانی جمع ہونا ہوتا ہے وہ پانی سڑکوں سے گزرتا ہوا علاقے کے مکانات میں داخل ہونے لگتا ہے۔ لینڈ گریبرز جو تالابوں کے شکم اور مکمل سطح آب کے نشانوں کو مٹاتے ہوئے تالابوں کی پلاٹنگ انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ خشک تالاب بھی اب کسی پلاٹ کی طرح ہو چکے ہیں جن کی کسی بھی وقت پلاٹنگ ممکن ہے۔ تالابوں کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیموں کی جانب سے متعدد مرتبہ توجہ دہانی کے باوجود بھی ان تالابوں کے پشتہ و شکم میں تعمیرات کو نہ روکے جانے کے سبب یہ تالاب اب مکمل طور پر خشک ہو چکے ہیں۔ اڑیسہ میں ایک غریب شخص کی جانب سے اپنی شریک حیات کی نعش 10 کلومیٹر تک اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جانے کے واقعے سے متاثر ہو کر تلنگانہ حکومت نے نعشوں کو گھروں تک منتقل کرنے کے لیے 102 سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ 2 ہفتے قبل اڑیسہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں گاڑی دستیاب نہ ہونے پر ایک شخص نے اپنے شریک حیات کی نعش کو 10 کلومیٹر تک اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گیا۔ اس واقعے نے سماج کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، جس سے متاثر ہو کر تلنگانہ حکومت نے 102 سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست میں حادثات اور صحت کے معاملے میں عمدہ خدمات انجام دینے والی 108 سروس کی خدمات میں توسیع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں 108 کی 316 گاڑیاں خدمات انجام دے رہی ہے۔ حکومت نے سرکاری ہاسپٹلز میں علاج کے دوران جاں بحق نہ ہونے والے افراد کی نعشوں کو اب گھروں تک منتقل کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔